بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ جوڑ کر منت ہے، جو گزر گئی جیسے گزر گئی، لیکن جو بچی ہے اسے درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ میری نہیں مدینے والے کی گارنٹی ہے کہ جو روز 100 بار درود پاک پڑھے اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان مہر لگا دی جاتی ہے، اور اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ جو روز 1000 بار درود پاک پڑھے وہ تب تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ آج ہی ابھی سے روز 100 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کچھ مہینے تک صبح شام جاگنے سے رات تک 1000 بار بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن نہیں یا تو 40 دن، مشکل سے 1 سال لوگ یاد رکھیں گے۔ پھر دعا تو دور کی بات، قبر کے پاس تک کوئی نہیں جائے گا۔ اپنے کمرے کی ساری لائٹس آف کر کے، کھڑکی دروازے بند کر کے 2 منٹ اندھیرے میں لیٹیں۔ آپ باہر کی طرف بھاگنا چاہیں گے۔ اسی طرح دن 2 بجے 5 منٹ بھی آپ دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اندھیرا، یہ گرمی قبر کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ قبر میں روشنی کا، ہوا کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو درود کو روز کی روٹین میں شامل کر کے پہلے نمبر پر رکھیں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آج سے ہی ابھی سے نیت کر لیں کہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اگر آپ 1000 بار درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو چاہے 100 بار پڑھیں، لیکن بلا ناغہ درود پاک پڑھیں۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 بار درود ابراہیمی اور 100 بار کوئی چھوٹا سا مختصر سا درود بھی پڑھ لیں جو جامع ہو اور جس میں سلام ہو، تاکہ حکم پورا ہو جائے کہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ ہر بے چین دل کو سکون قلب عطا فرمائے، ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرمائے۔ کوئی بھی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، غم زدوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے اس پریشانی کو حل کرنے میں مدد فرمائے۔ جو کوئی کسی بھی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مشکل اللہ پاک آسان فرمائے، اور اگر کوئی آج ان سب مسئلوں سے آزاد ہے تو اس کو سجدہ شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ آج سے ہی صرف ایک کام شروع کر دیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے اور درود پاک کی دعوت بھی دینا شروع کر دیجئے۔ یقین کریں نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی وظیفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہو جائے گا، ہر مشکل حل ہو جائے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اس نسخے پر پورے عزم سے محبت کے ساتھ عمل کر کے دیکھیے، دنیا میں ہی جنت نہ ملے تو پھر کہنا۔ بس درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، ہر لمحہ پڑھیے، ہر سانس پڑھیے۔ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ رزلٹ کب ملتا ہے درود پاک پڑھنے کا یا مشکل کب حل ہوگی۔ یہ کمزور ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ آپ تو یہ کہا کرو اب سرکار آقا جان سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اب ہمیں کسی عامل اور کسی عمل کی ضرورت نہیں، اب ہماری بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں ٹوٹے دل جوڑے جاتے ہیں، غم دور کیے جاتے ہیں۔ اب تو نصیب جاگیں گے۔ 1 کروڑ کی نیت کر کے گن کر پڑھنا شروع کر دیں۔ دن رات میں جتنا مرضی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ لوگوں کو بھی درود پاک کی دعوت دیں اور خود بھی درود پاک پر آ جائیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو آسان لگتا ہو۔ ہر درود پاک میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کسی بھی درود کے سیغے کا ورد کر لیں۔ جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ دن بھر میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ درود رحمت بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، یا یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، درود مختصر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور پھر کوئی ایک وقت مقرر کر کے جب آپ بالکل فرصت سے بیٹھے ہوں تب آپ مدینہ کا تصور کر کے اور سکون سے درود ابراہیمی پڑھیں، کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں، 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ خود کو دیجیے، سکون سے توجہ سے مدینہ پاک کا تصور کر کے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی روحانیت اور دنیاوی فائدے بھی دے گا اور آخرت کی بھی، لیکن دل میں لالچ دنیا کے فائدوں کی نہیں رکھنی، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں تو دنیا کے مسائل تو کوئی مسائل ہی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی حل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو شخص صرف دنیا کے غموں پر روتا ہے اور دکھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کسی کھائی میں گر کر مر جائے۔ یعنی آپ کو صرف دنیا کی فکروں کے لیے پریشان نہیں ہونا، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی کوششیں کریں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر اعمال کمائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کو بہتر بنائیں۔ دنیا تو ایک مختصر ٹائم کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور واپس چلے جانا ہے، تو اپنی دنیا بہتر کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی آخرت کو سنواریے، درود پڑھیے، نماز پڑھیے، اور یہ درود پاک انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کی جو برائیاں ہیں، موجودہ برائیاں، وہ ضرور ختم کرے گا، اور آپ کی توجہ اگر ہماری اپنی توجہ دوسروں کے سے زیادہ اپنی برائی پر ہو جائے نا تو ہم اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں، معاشرے کو چھوڑ دیں، ہم اپنی غلطیاں سدھارنا شروع کر دیں اور اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگ جائیں۔ یقین کریں یہ دنیا خود ہی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، میرے بھی حل ہوں گے اور آپ کے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر دکھ بیماری پریشانی دور فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا وهو اہلہ۔